والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور اور مار. اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم.
انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، برادر مکرم حضرت مولانا محمد ندیم معاویہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل بزم حسان تحصیل حویلیاں کے چیئرمین حضرت مولانا قاری عبد الباسط صاحب زید مجدہ بہت ہی احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، حمد نعت، اور اس کے بعد فکر آخرت کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام درس قرآن کے حوالے سے منعقد ہے۔ اصل بیان تو میرے بعد حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب کا ہوگا۔ میں حضرات علماء کی موجودگی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا سبق سنانے جا رہا ہوں، اور حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب انقلاب آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس قرآن مجید کا جن کو مکلف بنایا وہ انسان ہے۔ دوسرے مقام پر رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اس کی جلالت شان کے مقابلے میں ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان کو اس قابل بنایا کہ اس انسان نے اس کتاب انقلاب کو، اس لاریب کتاب کو سینے سے لگا لیا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ آسمان و زمین اور پہاڑوں نے اس کتاب کے بوجھ کو اٹھانے سے جب انکار کیا تو رب العالمین نے اپنی تخلیق کا شاہکار اس دنیا میں بھیجا، وہ تخلیق کا شاہکار کہ جس کو بنانے کے بعد رب العزت نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی رب العزت نے، الہ العالمین فطرت کی 3 چیزوں کی قسم تو سمجھ میں آتی ہے، بلد امین
اٹھائی جا رہی ہے، اس میں لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، باغات ہیں، نرسریاں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس شہر امین مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں، وہ تو ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آج تک ایک بوند پانی کی وہاں پر نہیں آئی سوائے زمزم کے۔ اس کی قسم میں کیوں اٹھاؤں، لیکن اٹھا رہا ہوں۔ الہ العالمین کیوں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم کیوں اٹھاؤں، لیکن اٹھا رہا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکہ میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکہ میں میرے محبوب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ چار چیزوں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، اتنا خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دی ہے جس سے یہ نقش بنائے تھے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ انسان تخلیق فرمایا، اس کی تخلیق کا شاہکار کہ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب، آپ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھ کیسے دیکھتی، دنیا کی کوئی آنکھ کیسے نظارہ کرتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو آج تک اس کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور سفیر اسلام علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، بائی آرڈر بنایا، لیکن صرف ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بنایا، بائی چوائس بنایا ہے۔ صرف ایک ذات ہے، ہر چیز پہ حکم چلا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ہر چیز پہ حکم چلا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا آسمان کے دامن میں یہ جو کن کھمے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ستاروں کی کائنات نعرے سے وجود میں آ گئی، کن کہا سورج کو وجود ملا، کن کہا چاند کو وجود ملا، کن کہا
دست جبلت اسی طرح آپ کے حسین نقش و نگار سجاتا گیا. یہ انسان بنایا، پھر اس انسان کو رب العزت نے یہ کتاب انقلاب دے کر دنیا میں بھیجا، اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دنیا میں جا کر دو ٹوک الفاظ میں میری توحید کا ڈنکا بجا دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا. مکہ والے اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، ماننے والے بھی آئے، انکار کرنے والے بھی آئے. دیکھیں ہم یہ آج کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سا پروگرام لے کر آئے ہیں، کس پروگرام کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. جیسے ہمارے ہاں پہلے سے کئی آستانے موجود تھے، اب دوبارہ کسی نئے آستانے کی طرف بلایا جائے گا. 360 تو بیت اللہ میں رکھے ہیں، 360 تو پہلے سے موجود ہے، یہ کس آستانے کی طرف بلا رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. سب نے بیک زبان جواب دیا جربنا کا مرارا ما رائنا فیک الا صدقا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، لیکن سچائی کے سوا آپ کے دامن میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ تو صداقتوں کے استعارے ہیں، ہمیں تو اگر سچائی کو چلتے پھرتے مجسم انداز میں دیکھنا ہو تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ تو مجسم صراحہ صدق و وفا والے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ مکہ والوں نے کہا، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا، خسر پھسر کی آپس میں. ویسے تو ہم اندرونی طور پر تو بڑے مضبوط ہیں، داخلی حالات ہمارے معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں، ہم ایک مضبوط قوم ہے، ہمیں کوئی للکار نہیں سکتا. لیکن چونکہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی زبان سے سچائی کے سوا آج تک ہم نے کچھ نہیں سنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر میرا یقین کرتے ہو تو اس سے بھی خطرناک بات بتانے آیا ہوں. میرے مشن کو اپنا لو، میرے کاز نظریے پہ آ جاؤ، اس خطرے سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس راستے پہ آ جاؤ، وہ جو 360 تم نے بنا رکھے انہیں چھوڑ دو اور اس ایک کے در پہ آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. لیکن آپ کے سامنے ہیں سارے حالات. جنہوں نے میلاد پر ولادت رسول کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائے تھے، دیگیں تقسیم کی تھی، انگلی کے اشارے پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا مشن رکھا، جو ذات رسول سے تو محبت کرنے والے تھے، ذات رسول کے گن گانے والے تھے، آج جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تو سب سے پہلے اسی بدبخت نے پتھر اٹھایا. تو پھر ثابت ہوا نا کہ آج بھی اگر حق و صداقت کے راستے پہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی مخالفت سب سے پہلے آپ کے گھر سے ہوتی ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ آپ حق پہ جا رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں
جناب ہم کیسے دین کا کام کریں؟ ہمارے تو اپنے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اگر ہم دین کا کام بھی کریں، سیدھے راستے پر بھی ہوں، اور ہمیں یہ امید ہو کہ سامنے والے یا ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں، تو یاد رکھیے گا یہ منافقت تو ہو سکتی ہے، حق حاصل نہیں۔ بے شک حق کی علامت ہی یہی ہے، پہچان ہی یہی ہے کہ ہمیشہ پہلے تمہارے اپنے مخالفت کریں گے، پھر بعد میں برہان دے کر، دلائل دے کر وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، آپ کے مشن پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن پہلے آپ کی مخالفت ہوگی، اور اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی تو پھر مان لیجئے کہ آپ کی دال میں کچھ کالا ہے۔ مکہ والے جمع ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے وڈیرے، خان بہادر، سردار، چودھری قسم کے لوگ جمع ہو کر میرے آقا کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائزنگ فارمولا لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر کمپرومائز کیجئے، خدا را یہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں لا الہ، یہ جو لا کی تلوار ہے نا، اس نے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو خدا را ہمارے ساتھ کمپرومائز ہے۔ اور کمپرومائزنگ فارمولا بھی یہ ہے کہ مکے کے جس گھرانے سے چاہو گے محمد تمہاری شادی کروا دیں گے، بیٹیاں تو تمہارے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مکہ کی چابیاں بھی تمہیں دیں گے، سرداری بھی تمہیں دیں گے، لیکن کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر آ جائیے، یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں لا الہ، اس میں کمپرومائز کیجئے، آپ ہمیں نہ چھیڑیے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ آگے میں بتایا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ نہیں، اپنا مذہب اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، دور پھٹے ہو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک انسان کنویں کی گہرائی میں، آج کے ہماری اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا علامہ مفتی آصف محمود صاحب عزیز مجدہ تشریف لا چکے ہیں، ہم نے یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ ایک شخص کنویں میں گر رہا ہو تو اسے بچانا چاہیے یا اسے اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے؟ ایک دندی سے گر رہا ہے، کھائی میں جا رہا ہے، تو اس کی ہیلپ، اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں صاحب ان دلائل کا، اس قرآن و سنت سے ہٹ کر غلط راستے کو اختیار کر کے جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، تو یہ انصاف ہے؟ ایک مریض ہو، آپ اسے کہیں جناب اسے اس کے حال میں چھوڑ دو، اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم اگر اس کا علاج کریں گے دوائیاں اس کو کڑوی لگیں گی، آپریشن کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ ہم سے ناراض ہو گئے، اس کے حال میں چھوڑو، یہ انصاف ہے؟ نہیں، بیماری کا علاج ضروری ہے، اور بیماریاں جب حد سے بڑھ جائیں تو سنت اللہ یہ ہے کہ پھر اس بیماری کا علاج پھر آپریشن نہیں ضروری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کمپرومائز کیجئے، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ آ جائیے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترغیب و ترہیب کو کیا کروں، تمہاری اس جہالت کو کیا کروں کہ تمہاری جہالت پر مبنی اس کمپرومائزنگ فارمولے کو اپنا کر اللہ کے حکم سے میں حکم عدولی کر لوں۔
تو یہاں بھی سب سے پہلے اسی نے پتھر اٹھایا جس نے سب سے پہلے ولادت کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائے تھے، دیگیں تقسیم کی تھی، انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانتا ہوں اور دنیا والوں سے بھی منواؤں گا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ آج قرآن مجید عظمت قرآن کریم کے حوالے سے اس محفل میں منعقدہ محفل میں تشریف لانے والوں، قرآن مجید کی برکات سمیٹنے والوں، اگر آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ آج ہم نام تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، عشق دعوے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دعوی محبت، دعوی عشق ایک بالش کا سفر بھی طے نہیں کرتا۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن زبان سے سفر کر کے ایک بالش کا سفر کر کے یہ دعویٰ ہمارے دل تک نہیں پہنچتا۔ یاد رکھیے گا کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا یہ دعویٰ زبان کے ساتھ ہمارے دل سے دل میں آ جائے، جو ہم زبان سے کہیں دل میں وہی بات ہو، زبان سے نہ بھی کہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم عاشق رسول کے لا سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، رب کعبہ کی قسم عشق رسول